کہانی ابو کا دوست۔ ابو کا دوست بڑا پیارا تھا۔ وہ ہمارے گھر روز آتا تھا۔ اس کا نام سلمان انکل تھا، اور نہ جانے کیوں ان کے آتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ابو کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی ہنستے، کبھی پرانی یادیں تازہ کرتے، مگر ان کی نظر اکثر خاموشی سے میری طرف اٹھ جاتی، اور پھر میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگنے لگتا۔ میری عمر 20 سال تھی۔ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس اپنے کمرے میں رہتا تھا، مگر سلمان انکل ہر بار مجھے آواز دے کر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ اتنا خاموش رہو گے تو دل کی باتیں اندر ہی رہ جائیں گی، وہ مسکرا کر کہتے، اور میں نظریں چرا لیتا۔ ایک رات ابو کسی رشتے دار کے گھر گئے ہوئے تھے، اور سلمان انکل ہمیشہ کی طرح ہمارے گھر آئے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس لیے ابو نے فون پر انہیں کہا کہ وہ وہیں رک جائیں۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز اور کچن میں ابلتی چائے کی خوشبو۔ میں جب چائے لے کر آیا تو سلمان انکل مجھے غور سے دیکھنے لگے، پھر دھیرے سے بولے، تم پہلے سے زیادہ بدل گئے ہو حمزہ، اب تمہاری آنکھوں میں بچپنا نہیں رہا۔ ان کی اس بات پر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں فوراً واپس مڑنے لگا، مگر اچانک لائٹ چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں گھبرا کر رکا ہی تھا کہ سلمان انکل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی میرے دل تک اتر گئی۔ ڈر گئے ہو؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ میرے قریب آ کر بولے، کچھ رشتے عجیب ہوتے ہیں حمزہ، انسان چاہ کر بھی انہیں نظر انداز نہیں کر پاتا۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ سلمان انکل کی موجودگی اب صرف ابو کے دوست کی حد تک نہیں رہی تھی، بلکہ میرے دل کے اندر کوئی نئی کہانی جنم لینے لگی تھی۔ میں خاموش کھڑا تھا، جبکہ باہر بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سلمان انکل نے آہستہ سے میرا ہاتھ چھوڑا، مگر ان کی نظریں اب بھی میرے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اندھیرے میں صرف موم بتی کی ہلکی روشنی تھی جو ان کے چہرے کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ میں نظریں چرا کر کچن کی طرف جانے لگا، مگر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، حمزہ، کبھی کبھی خاموش لوگ سب سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ وہ بات کرتے رہیں اور میں بس سنتا رہوں۔ اس رات ابو کافی دیر سے واپس آنے والے تھے، اس لیے گھر میں صرف ہم دونوں تھے۔ سلمان انکل صوفے پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پہلے ہم عام باتیں کرتے رہے، مگر پھر انہوں نے اچانک پوچھا، کبھی کسی کو دل سے محسوس کیا ہے؟ میں گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، جیسے میرا جواب سمجھ گئے ہوں۔ بارش کی آواز اور وہ خاموش لمحے میرے دل کو عجیب انداز میں بے قابو کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم بہت معصوم ہو حمزہ، اور یہی چیز تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اتنے قریب سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ برسوں سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ اچانک زور کی گرج سنائی دی اور میں بے اختیار چونک گیا۔ سلمان انکل نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ چند لمحوں تک ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے، اتنے قریب کہ میں اپنی سانسوں کی آواز خود سن سکتا تھا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اس لمحے کے بعد میرے لیے سلمان انکل صرف ابو کے دوست نہیں رہے تھے، بلکہ میرے دل کے جذبات اب ان کے نام سے جڑنے لگے تھے، اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ تعلق آہستہ آہستہ ایک ایسی کہانی بنا رہا ہے جس سے باہر نکلنا شاید اب ممکن نہیں ہوگا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ سلمان انکل اب پہلے کی طرح روز ہمارے گھر آتے تھے، مگر اب ان کی موجودگی میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دیتی تھی۔ میں کوشش کرتا کہ ان کے سامنے کم آؤں، مگر نہ جانے کیوں ہر بار خود کو ان کے قریب ہی پاتا۔ کبھی وہ ابو کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور چپکے سے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتے، کبھی چائے لیتے ہوئے جان بوجھ کر میرا ہاتھ چھو لیتے، اور پھر میرے دل کی دھڑکن دیر تک بے قابو رہتی۔ ایک شام ابو کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے اور سلمان انکل حسب معمول گھر آ گئے۔ میں صحن میں بیٹھا بارش کے بعد کے ٹھنڈے موسم کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ آہستہ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، تم مجھ سے دور دور کیوں رہنے لگے ہو حمزہ؟ میں گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، کچھ احساسات چھپائے نہیں جاتے۔ میرے اندر جیسے ہلچل مچ گئی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چاہت محسوس ہوئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، مگر میرے ہاتھ گرم ہو رہے تھے۔
سلمان انکل نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ میں کچھ کہہ نہ سکا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اچانک دروازے کے باہر کسی گاڑی کی رکنے کی آواز آئی۔ میں فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سلمان انکل نے بھی ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے مسکرا دیے، مگر ان کی آنکھوں میں وہی ادھورا احساس باقی تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں دیر تک جاگتا رہا، کیونکہ اب میرا دل بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا سلمان انکل بھی وہی محسوس کرتے ہیں جو میں کرنے لگا ہوں؟ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا، بار بار وہی لمحہ میرے ذہن میں گھومتا رہا جب سلمان انکل نے میرا ہاتھ تھاما تھا، اور ان کی آنکھوں میں وہ خاموش سی بات میں نے پہلی بار صاف محسوس کی تھی۔ اگلے دن ابو معمول کے مطابق گھر میں موجود تھے اور سلمان انکل بھی آئے، مگر اس بار سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر کمرے میں رہا، مگر وہ پھر بھی مجھے آواز دے کر باہر بلا لیتے، جیسے انہیں میری خاموشی برداشت نہ ہو رہی ہو۔ حمزہ، آج تم بہت کھوئے ہوئے لگ رہے ہو، انہوں نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں نے ہلکی سی نظریں چکا لی۔ اس لمحے ابو دوسرے کمرے میں تھے اور گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سلمان انکل نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان جو بات دل میں رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلی بار ان کی طرف سیدھا دیکھا، اور شاید میری آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے بہت دھیرے سے کہا، اگر تمہیں میرے قریب ہونا عجیب لگتا ہے تو میں فاصلے رکھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، جیسے میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ دور ہو۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، گویا کہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کم اور احساس زیادہ ہو گیا۔ وہ باتیں کم کرتے، مگر ہر نظر میں ایک نیا مطلب ہوتا، اور میں پہلی بار سمجھنے لگا تھا کہ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی زندہ رہتے ہیں، بس دل انہیں محسوس کرنا سیکھ لے تو پھر واپسی آسان نہیں رہتی۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، مگر گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سلمان انکل اب آتے تھے، مگر پہلے جیسے بے ساختگی کم ہو گئی تھی، اور میں ان کے سامنے کم بولتا تھا، لیکن دل کے اندر وہی احساس موجود تھا جو لفظوں میں کبھی نہیں آ سکا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، سلمان انکل ابو کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھے، ابو سے اجازت لی اور جانے لگے، مگر دروازے پر رو کر ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خاموش سی بات تھی، مگر اس بار اس میں ایک ادھورا سا فیصلہ بھی تھا۔ انہوں نے بہت دھیرے سے کہا، حمزہ، بعض اوقات انسان کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس کے ہاتھ ختم ہو جائے۔ میں کچھ نہ بول سکا، بس انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے پہلی بار لگا جیسے گھر کا ایک حصہ خالی ہو گیا ہو۔ اس رات میں کافی دیر چھت پر بیٹھا آسمان دیکھتا رہا۔ ستارے خاموش تھے، مگر میرے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ ہر احساس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ جذبات صرف دل میں رہ کر ہی خوبصورت رہتے ہیں، اور کچھ رشتے صرف یاد بن کر انسان کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ سلمان انکل اب روز نہیں آتے تھے، مگر ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ اور وہ خاموش لمحے میرے اندر ہمیشہ کے لیے رہ گئے تھے۔ اور میں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں ہر کہانی مکمل نہیں ہوتی، مگر ہر کہانی انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس ٹاپک کی ہونی چاہیے۔ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم نئی اور دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔